بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صافی پنسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کے سب سے کم ترین پاسپورٹوں میں آ گیا، اور صرف اب عراق، شام، صومالیہ، یمن ایسے ملک ہیں جو پاکستان سے پاسپورٹ میں برے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کی اس طرح جو انٹرنیشنل ڈکلائن ہوا ہے، اس کی ویلیو ختم ہوئی ہے، اور اس کو بالکل اب کسی کھاتے میں نہیں مانا جاتا، اس کی وجوہات آج کی پیدا نہیں ہوئی، اور اس پر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی، یہ بہت 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 خطرناک ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوورسیز پاکستانی کس طرح پاکستان کے لیے اہم ہے۔ اس بات کو عام آدمی، عام فہم کے لیے سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں پاکستان کا ایوریج اگر منتھلی جو کہیں نا باہر سے چیزیں منگوانے کا خرچہ ہے اور جو خود باہر بھیجنے کا خرچہ ہے، اس میں نصف فرق ہے۔ مطلب عام سمجھانے کے لیے ہم 100 روپے کی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں اور 50 روپے سے بھی کم کی چیزیں باہر بھیجتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا خرچہ 100 روپے ہو اور وہ کما 50 رہا ہو تو وہ اکانومی کیسے چل سکتی ہے؟ سروائیول جو پاکستانی اکانومی کی ہے، وہ اوورسیز پاکستانیز کی جو ریمیٹنس ہیں، جو بھیجتے ہیں، ہمیں ہر مہینے اربوں ڈالر بھیجتے ہیں، ان اربوں ڈالر کی وجہ سے پاکستان کی بقا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کا جو 3 مہینے کا امپورٹ بل ہوتا ہے وہ 80 ارب ڈالر سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں جو پاکستان کا ایکسپورٹ بل ہے وہ 34 سے 35 ارب ڈالر ہوتا ہے، اور جو ریمیٹنس ہیں انہی ریمیٹنس کی بنیاد پر پاکستان، یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان میں، اس سے پاکستان کی اکانومی بچی ہوئی ہے۔ اگر پاکستان کا پاسپورٹ اسی طرح ڈی ویلیو، اور کتنا ڈی ویلیو ہوگا، اس سے تو زیادہ نیچے نہیں جا سکتا۔ یہ ڈی ویلیویشن ایک کہنا، اس کے خلاف ایک پوری آرگنائز قسم کا یہ مہم چلی، اور پاکستان کے اندر موجود کس کو نہیں پتا کہ ایک بہت بڑی لابی ہے جو بہت سے ایسے کام کرتی ہے جس سے پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو کم ہو رہی ہے۔ خاص کر پچھلے 30-40 سال سے افغانستان کی وجہ سے جو افغان شہری ہیں وہ بھی پاکستانی پاسپورٹ یوز کرتے ہیں، اور ان کو یہاں پر اس پاسپورٹ کو بنوانا اور لے جانا کوئی مشکل نہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب سمیت، اچھا ایک دن پہلے کی خبر ہے کہ سعودی عرب، چین اور یو اے ای سمیت 7 دوست ممالک سے ریکارڈ ایک دن کے اندر 300 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس جو تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، جعلی تھے، اور اگر وہ وہاں سے ڈی پورٹ ہو رہے ہیں تو پاکستانی ایئرپورٹ سے وہ جا کیسے پا رہے ہیں؟ ساتھ یہ بھی دیکھیں نا کتنی بےزتی کی بات ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب کے اندر جو بھیک مانگنے والوں کے واقعات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوئے، اور اس پر باقاعدہ سعودی عرب گورنمنٹ نے ہم سے احتجاج کیا۔ ایک سیکوینس کے ساتھ پاکستان کے اندر موجود یہ لابی کام کر رہی ہے، اور اس کو سپورٹ جو مل رہی ہے، مطلب اب ہم نے سنا کہ ایف آئی اے کے اندر کچھ لوگوں کو نکالا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ اب ہم پکڑ رہے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے اداروں میں سے کوئی ان کے ساتھ ملے نا اور یہ کام کر سکیں، اور یہ معاملات ہیں نا جس کو آپ کہیں نا لیگلائز سینس میں انلیگیلٹی دیکھتے ہیں، اور جو سب سے بڑا ظلم ہے، کوئی کشتی ڈوبے، کوئی کشتی یورپ جانے والی ڈوبے، جو زیادہ تعداد ملے گی، سننے میں ملے گی، وہ پاکستانیوں کی، اور یہ پاکستانی بھی یہاں سے ایجنٹوں کے تھرو لاکھوں روپے دے کے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ دھندا بہت گندے انداز میں چل رہا ہے، اور اس کو ابھی تک کسی نے نکیل نہیں ڈالی۔ کاغذی کارروائی آپ کو بہت نظر آئے گی، جمع خرچ بہت نظر آئے گا، اور اس دھندے کا کہیں نہ کہیں امپیکٹ پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے اور پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پڑ رہا ہے۔ وہ پاکستان کا پاسپورٹ جو 90 کی دہائی تک دنیا کے 125 ممالک سے زیادہ ممالک میں اس کو ویزا نہیں چاہیے ہوتا، آن ارائیول جو ہے ان کو ویزا دیا جاتا تھا، اور آج یہ حال ہے کہ صرف یمن، شام اور عراق وہ 3 ممالک ہیں جن کا پاسپورٹ جو ہے پاکستان سے زیادہ ڈی ویلیوڈ ہے، اور پاکستان کا پاسپورٹ بالکل اب انٹرنیشنلی اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ پاکستانی پاسپورٹ کو کس طرح اچھا بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے حکومت کو کردار ادا کرنا ہوگا، اور حکومت کو ان تمام دیکھیں باہر جانا بالکل جانا چاہیے، پر ایک عام پڑھا لکھا عام فہم انسان جو ہے وہ کیوں کر جو ہے نیگیٹو یا نمبر 2 انداز سے باہر جائے، جب تک اس کو اس طرف مائل کرنے والے گروہ، دھندا کرنے والے لوگ جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ نہیں کرتے، اور اٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ سے پذیرا۔ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ آپ کو جو لیگل ڈاکومنٹ ہے وہ ملنے میں تو اتنا پیسے لگیں گے، اتنا مشکل پروسیس ہے، اور دوسری طرف انلیگل ڈاکومنٹ جو ہے وہ اتنے پیسوں میں مل جائے گا اور فوری مل جائے گا اور وہ اپرووڈ ہوگا، تو ظاہری بات ہے انسان
انسان کہے گا اچھا چلے یہ ایک تو یہ کام کرنا ہوگا کہ ہمیں ان جو پاسپورٹ سمیت جو باہر بھیجنے والے گروہ ہیں ان کو نکیل ڈالنی ہوگی، اور دوسری طرف انسانی سمگلنگ کے روک تھام کے لیے عوامی اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. اور یہ خواہش باہر جانے کی سب کی ہے، پر یہ بھی کوئی نہیں کرتا کہ یہاں پر کوئی پاکستان کے اندر ان کو سکلز دی جائیں، ٹریننگ دی جائے جس کی بنیاد پر ان کو لگے کہ وہ باہر گئے ہیں اور باہر جا کے اپنا روزگار بڑے اچھے طریقے سے کما سکتے ہیں، اور باہر بھی ان کو ویلکم کیا جائے. باہر جا کر ایسے لوگ جن کو کوئی سکل نہیں آتی، جو بھیک مانگ رہے ہیں، جو وہاں پر کرمنل ایکٹیویٹیز میں جو ہے شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ سب کو چپتے ہیں. اسکلفل پرسن کس کو نہیں چاہیے، کس کو ایسا انسان نہیں چاہیے کن ممالک کو جو کوئی کام جانتا ہو. اور یہاں پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب جرمنی نے امیگریشن شروع کی اور اس میں انہوں نے سر فہرست کہا کہ ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو الیکٹریکل وہیکلز کے بارے میں پتہ ہو. میں نے خود پرسنلی چیک کیا کہ پنجاب کے ٹیکنیکل جتنی بھی یہ ٹیفٹا وغیرہ بنے ہوئے ہیں، کہیں پر ایک کورس تک الیکٹریکل وہیکل کا نہیں ہو رہا تھا. پاکستان کے اندر کرافٹ سینس میں لوگوں ٹرین نہیں کیا جا رہا. لوگوں کو جب اب ٹرین نہیں کریں گے، بات تو جو ہے اگر لوگ ٹرینڈ ہوں گے اور ٹرینڈ لوگوں کو ہی باہر بھیجا جائے گا تو نہ تو ہم پہ یہ آواز اٹھے گی اور نہ ہی یہ اس طرح پاکستان کی پوری دنیا کے اندر جگہ سائی ہوگی. پاکستان گورنمنٹ اب اس میں کیا پالیسی بنائے گی، اڑان پاکستان، پتہ نہیں کیڑا پاکستان، پر یہ جو پہچان پاکستان ہے یعنی کہ پاسپورٹ، اس کو بھی بچانا ضروری ہے. اور اس کے لیے اب کوئی اقدامات جو ہے وہ ناگزیر ہو چکے ہیں، اور ہر گزرتا ہوا دن پاکستانی پاسپورٹ کو ڈی ویلیو کر رہا ہے. اور اس ڈی ویلیویشن کو بچانے کے لیے لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی چاہیے، انسانی سمگلرز کو بھی پکڑنا چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ ٹرین بھی کیا جانا چاہیے. باہر جانے کی خواہش جن کی بھی ہے ان کو جانا چاہیے، لیکن ان کو پراپر چینل کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس چینلز کو کہیں نہ کہیں گورنمنٹ اگر مانیٹر اور ریگولرائز کرے گی تو تبھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن خدا را وہی ایف آئی اے کو نہ دے دیجیے گا جہاں پر بیٹھے لوگ صرف دہاڑیاں ہی لگا رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے.